العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک کا درس چل رہا ہے اور بیان ہے باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ یہ باب کی آپ نے حدیث نمبر 1 اس باب کی، اس کو پچھلے درس میں سن لیا تھا۔ آج اس کے بعد جو حدیث پاک ہے حدیث نمبر 2 اس باب کی، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ تقدیر پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا، اس کی تفصیل کی تقدیر کیا ہے۔ آج اختصار کے ساتھ ایک ربط قائم کرنے کے لیے یہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے، بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا جو ازلی فیصلہ ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ بس سے بولے یعنی اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو ازل سے یعنی ہمیشہ سے فیصلہ فرما دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ جیسے کہ آج اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا ہمارے لیے کہ آج اس وقت میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے درس قرآن میں بیٹھیں گے، یہ مقدر ہے، تقدیر ہے۔ درس حدیث میں بیٹھیں گے، یہ تقدیر ہے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کہا جاتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ضروریات دین میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضروریات دین میں سے جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز ایک اندازے سے ہے۔ قدر کہتے ہیں اندازہ، ہر چیز ایک اندازے سے ہے، یعنی تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی کا۔ یہ دونوں چیزیں، اگر کوئی بندہ عاجز ہے، مجبور ہے، تو اس کا مقدر ہے یہ۔ کوئی بندہ اگر عقل مند ہے، دولت مند ہے، عقل مند ہے، صحت مند ہے، تو یہ اس کا بھی مقدر ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لکھ دیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہونے والا زندگی میں بندوں کے اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر چیز ایک اندازے سے ہے، اگر عاجزی ہے تو بھی وہ تقدیر سے ہے، اور اگر عقل مندی ہے تو بھی کیا ہے؟ یہ تقدیر سے ہے۔ اگلی حدیث پاک یہ تھوڑا طویل ہے لیکن انشاءاللہ ہم وقت میں اس کو سمیٹ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے نزدیک مناظرہ کیا، یعنی آپس میں گفتگو کی، جس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ کون؟ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کیا؟ عند ربہما، اپنے رب کے حضور۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کافی وقت کے بعد، کی 1000 برس کے بعد تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت آدم تو تھے نہیں، تو مناظرہ کیسے ہوا؟ ملاقات کیسے ہوئی؟ علماء نے بیان فرمایا ہے، یا تو اس طرح کہ ان دونوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے دربار میں بلایا تو ان دونوں نے وہاں پر بات کیا، یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ کیا، اور پھر یہ دونوں سے آپس میں ملاقات ہوئی تو ان دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوا، یعنی بحث ہوئی، بات ہوئی۔ اب مناظرہ کیا ہوا وہ سنیں۔ فحج آدم و موسیٰ، جب مناظرہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، یعنی حضرت آدم جیت گئے۔ اب مناظرہ کیا ہوا کہ فحج آدم و موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ وہی تو آدم ہیں جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے کیسے بنایا؟ اپنے دست قدرت سے بنا اللہ نے۔
تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ وہی آدم ہے نا جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے اپنی جانب سے اپنی روح تمہارے اندر پھونکی. اللہ نے ایک روح کا چراغ جلایا تمہارے اندر. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ نے آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یعنی آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے آپ کو کیا کرایا؟ سجدہ کرایا. وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اللہ نے آپ کو اپنی جنت میں بسایا. اتنی نعمتیں اللہ نے کی، آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی جانب سے اللہ نے روح ڈالی آپ کے اندر. اس کے بعد آپ کو اتنا بڑا مقام دیا کہ نوری ملائکہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے. اور ظاہر سی بات ہے یہ سجدے تعظیمی تھا، یاد رکھنا، یعنی حضرت آدم کی تعظیم و تکریم اور عزت کی خاطر ان کو مقام دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. سجدے عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدے عبادت صرف اللہ کو ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے. تو سجدہ بھی کروایا. اس کے بعد اللہ نے اپنی جنت میں آپ کو بسایا. پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر اے آدم آپ پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی ایک لغزش سے، یعنی ایک خطا سے لوگوں کو زمین پر لے کر کے چلے آئے، یعنی سب کو زمین پر آپ نے اتار دیا. چونکہ حضرت آدم جب تشریف لائے تو ان کی ضروریت میں قیامت تک آنے والی ساری ان کی پشت میں ان کی ساری ضروریت تھی. حضرت آدم آئے تو ہم لوگ بھی تو ان کی پشت میں تھے، ہم سب چلے آئے زمین میں. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور آپ نے کیا کیا؟ احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، آپ نے لوگوں کو یعنی اپنی اولاد کو زمین پر لا کر کے اتار دیا. یہ آپ نے کام کیا. تو اب جانتے ہو کہ ایک علمی لطیفہ تھا کہ ایک بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا کہ جو تنقیدی مزاج رکھتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا کسی عالم سے یار ہمارے ابا جان کی جو غلطی ہے نا وہ ہم بھگت رہے ہیں. کہا کیا غلطی بھگت رہے ہو؟ کہا ابا جان نے خطا کی تھی، غلطی ہم بھگت رہے، ہم کو زمین میں آنا پڑا اور یہ سب پریشانیاں مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہے. اگر ابا جان غلطی نہ کرتے تو ہم زمین میں نہ آتے، جنت میں عیش کے ساتھ رہتے. تو وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ ابا جان کی غلطی نہیں تھی، در حقیقت غلطی تمہاری تھی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم جیسے خبیث لوگ ان کی پشت میں تھے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مردود لوگ کا ٹھکانہ جنت ہو. در حقیقت تم جیسے بدماشوں اور خبیثوں کو اتارنے کے لیے آدم علیہ السلام نیچے تشریف لائے تھے، تاکہ ان کو اتار کر کے پھر جا کر کے جنت میں یہ بسیں. اور ظاہر سی بات ہے مسئلہ تو یہی ہے، جو ان کی پشت میں کافر ہونے والی اولادیں تھیں، خبیث لوگوں تھیں جن کا ٹھکانہ جنت نہیں، ان کو اتارنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اتار دیا، پھر تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جنت ہی ہے، ان کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے یہ بات کہی. اب دیکھیں کہ حضرت آدم نے کیا جواب دیا. قال آدم، حضرت آدم نے کہا کہ انت موسیٰ الذی استفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ وآتاک الالواح فیہا تبیان کل شیء وقربک نجیجا. حضرت آدم کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ وہی تو موسیٰ ہیں استفاق اللہ برسالاتہ، کہ اللہ نے جس کو اپنی رسالت کے ساتھ خاص کیا، یعنی اپنا رسول بنایا، بکلامہ، اور اللہ نے آپ سے کلام بھی فرمایا، وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور آپ کو تختیاں دی، یعنی لوح محفوظ عطا فرمایا، فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان تھا. اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور اللہ نے آپ کو خصوصی ہم کلامی کا شرف بخشا. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم بنے، ڈائریکٹ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، یعنی خصوصی ہم کلامی سے آپ کو قرب بخشا. اللہ نے اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں. اب یہ بتائیے، حضرت آدم کریں حضرت موسیٰ سے، یہ بتائیے کہ کم وجدت اللہ کتب التوراۃ قبل ان اخلق. کہتے ہیں کہ آپ کو تختیاں اللہ نے بخشی اور آپ کو خصوصی کلام سے شرف فرمایا کہ آپ نے میری پیدائش سے کتنے پہلے توریت کو پایا کہ رب نے لکھ دیا تھا. یعنی بھی میں پیدا نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے توریت لکھی جا چکی تھی. یہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہماری پیدائش سے کتنا وقت پہلے اللہ نے توریت کو
لکھ دیا تھا جو توریت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی؟ کب لکھی؟ تو قال موسیٰ ب40 عاما، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی پیدائش سے 40 برس پہلے اللہ نے توریت کو لکھ دیا تھا، 40 برس پہلے توریت کو لکھ دیا۔ قال آدم، تو حضرت آدم فرماتے کہ فہل وجدت فیہا وعصا آدم ربہ فغوی، کہ اے موسیٰ کیا آپ نے اپنی توریت میں یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ وعصا آدم ربہ فغوی، کہ اور آدم کو اپنے رب سے لغزش ہوئی تو وہ کامیاب نہ ہوئے، یعنی فرما برداری کرنے میں، اطاعت کرنے میں حضرت آدم کو لغزش جس کو کہتے ہیں خطا ہوئی تو وہ کامیاب نہ ہوئے۔ کیا یہ بات اپنی توریت میں آپ نے لکھا ہوا پایا؟ حضرت آدم پوچھ رہے ہیں کس؟ حضرت موسیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، لکھ دی ہے کہ وعصا آدم ربہ فغوی، اور آدم نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی یعنی خطا کی تو کامیاب نہ ہوئے۔ کیا یہ بات لکھی ہوئی تھی آپ کے توریت میں؟ قال نعم، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں لکھی ہوئی تھی۔ قالا، پھر حضرت آدم کہتے ہیں کہ افتلومونی علی ان عملت عملا كتب اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنة۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آپ اے موسیٰ آپ مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر جس کا کرنا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 برس پہلے لکھا جا چکا تھا۔ جب اللہ نے لکھ دیا تھا میری پیدائش سے پہلے ہی کہ حضرت آدم سے یہ بات ہوگی، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوئے تھے، حضرت آدم کی پیدائش سے 40 برس پہلے حضرت موسیٰ کی تختی میں، توریت میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام اپنے رب کی اطاعت کرنے میں، فرما برداری کرنے میں خطا ہوگی، ان سے لغزش ہوگی۔ تو یہ بات جب لکھی جا چکی تھی، میرے مقدر میں تھی، تو کیا مجھے آپ پھر اس بات پر ملامت کرتے ہیں؟ اس بات پر کیوں ملامت کرتے؟ جو چیز میرے مقدر میں تھی وہ ہو کر رہی، اور تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر کے رہتا ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ آپ پھر ہمیں ملامت کیوں کرتے ہیں؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس بات کو جب انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب ہو گئے، یعنی آدم علیہ السلام موسیٰ پر فتح پا گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ تو اس حدیث پاک کا بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں حضرت آدم تو باپ ہیں، حضرت موسیٰ ان کی اولاد ہیں۔ در حقیقت ایک محبت کا انداز تھا، ورنہ کوئی معاذ اللہ مت سمجھے کہ ان کا آپس میں مناظرہ ہوا تو کوئی ان کے اندر حسد تھا، کوئی بغض تھا۔ انبیاء کرام ان تمام خرابیوں سے پاک ہوتے، یاد رکھنا۔ جس طرح ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، ایک دل میں کڑن ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، ایسا معاذ اللہ انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد ہر طرح سے گناہوں سے پاک ہوتے، معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا انداز تھا جو ان کے درمیان ہوا تھا، اور پھر ہمارے آقا نے بیان فرمایا کہ جو چیز تقدیر کا بیان چل رہا ہے کہ جو چیز مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ سوچے یار اس کو کیوں گناہ کرتے ہو، تو وہ کہے کہ یار ہمارے تقدیر میں گناہ ہی لکھا ہے تو ہم کیا کریں گے پھر، اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلطی نہیں، تقدیر کی غلطی، یہ کہنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے تو اس کے لکھ دینے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے کہ لکھ دیا گیا ہے تو یہ گناہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور جانتا ہے، جانتا رہے گا، جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ فلاں بندہ گناہ کرے گا۔ اللہ کو پتا ہے نا ہم کل کیا کریں گے، رب کو پتا ہے۔ تو ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے اسی چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، یہ تقدیر بن گئی۔ اگر ہم اچھا کام کرنے والے ہوتے تو لکھا جاتا، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ اچھا کام کرے گا۔ برا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے، برا کام کرے گا۔ تو لکھ دینے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہے کہ وہاں لکھا جا چکا لہذا ہم برائی کریں گے، نہیں، بلکہ بندے کی خود غلطی ہے کہ تو برائی کرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے علم سے جانا اور وہی بات جو تو کرنے والا تھا وہ لکھ دیا ہے۔
اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقدر میں ان کی پیدائش سے 40 برس پہلے یہ لکھا جا چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ گندم مت کھانا، وہ کھائیں گے اپنے۔ اور یاد رکھنا انبیاء کرام کی معمولی جو لغزشیں ہیں نا، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اگر حضرت آدم وہ نہ کھاتے تو کیا کرتے بتائیں؟ اچھا، حضرت آدم نے جو کھایا نا تو رب کی نافرمانی کا قصد نہیں تھا، بلکہ قرآن میں لکھا ہے شیطان نے بہکایا اور کہا کہ آدم پتہ ہے آپ کو اللہ نے کیوں منع کیا تھا وہ درخت کھانے سے، اس کا پھل کھانے سے؟ کہا نہیں پتہ، کہا اس لیے منع کیا تھا کہ اگر کھا لوگے نا، چونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کھا لیتا پھر ہمیشہ وہ یہی رہتا ہے، اللہ کے قرب میں، جنت میں رہتا ہے۔ اس شیطان نے ایک قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قرآن میں سب بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جو یہ پھل کھا لے گا جس سے رب نے منع کیا ہے تو ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا، نکلے گا نہیں۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی قربتوں میں رہو تو پھر کھا لو چپ چاپ سے۔ تو وہ صرف اللہ کے قرب میں رہنے کے لیے، اللہ کے قرب میں ہمیشہ رہیں، اس لالچ میں انہوں نے کھایا وہ پھل۔ اور انہوں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ سنا تھا کہ وہ سوچا کہ کیا کوئی بندہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ وہ تو جھوٹ بولنا تھا، شیطان جھوٹی قسم کھا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم تو کوئی نہیں کھا سکتا ہے، اور انہوں نے درخت کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، اس لیے تاکہ اللہ کی قربتوں میں رہیں۔ یاد رکھنا، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی، یاد اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمت تھی۔ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ آدم کھائیں، چونکہ اللہ نے پہلے ہی ابتدا سے کیا فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ حضرت آدم کو تو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، جنت میں جو بسایا تاکہ جنت میں اس لیے بسایا تاکہ دنیا میں جا کر کے اسی طرح دنیا میں اپنی اولاد کو بسائیں، وہاں گویا کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے جنت میں ان کو رکھا، ورنہ پیدا تو اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی خلافت کے لیے کیا تھا۔ اور اگر حضرت آدم نہ آتے، نہ کھاتے وہ، تو یہ جو باغ و بہارات نظر آ رہا ہے، یہ درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام میں کہاں آتی ہے تو بتائیں؟ ان کا لغزش کرنا، وہ گندم کھانا، وہ کھائے، تمام انبیاء کرام کا سلسلہ بنانے کا، امام الانبیاء تشریف لائے، اللہ کی عبادت ہوتی، سدھا حکمتیں ہیں۔ تو وہ کوئی گناہ نہیں تھا، یاد رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ گار کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے قصد نہیں پایا کہ جان بوجھ کر اس نے کھایا ہو، میری نافرمانی کا قصد کیا ہو۔ پیغمبر کبھی بھی رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کروڑ حکمتیں ہیں۔ بہرحال اس حدیث پاک میں بات بتائی گئی ہے کہ تقدیر جو ہے نا، تقدیر جو لکھا ہوتا ہے مقدر میں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر حال میں تقدیر غالب آتی ہے اور ہو کر رہتا ہے، اور ہمارا ایمان اسی پر ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے یقیناً وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ بس ہمارے حال اظہار پر رحم فرمائے۔